الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم اکثر اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ خود ہی ظلم کر رہے ہیں۔ یاد رہے، ہم اپنے گھروں میں بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے گھر سے برکت کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ شکوے اور یہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے اور تنگ دستیوں کے ڈیرے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 10 ایسے کام بتانے جا رہے ہیں جو کام ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کہیں آپ بھی تو ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اگر انسان کی زندگی میں برکت ہو تو انسان کی زندگی موجودہ نعمتوں میں بڑی پرسکون گزرتی ہے، اور اگر انسان کی زندگی میں برکت نہ ہو تو انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے چاہیے کہ زندگی میں ایسے کاموں سے بچا جائے جو انسان کی زندگی سے، اس کے گھر سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب جن 10 کاموں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ ہم نے مختلف مطالعوں کی نچوڑ سے اکٹھا کیے ہیں، تو آپ انہیں غور سے سنیں اور ان سے بچیں۔ اور پیارے دوستو، اس میں سب سے پہلا کام اندھیرے میں کھانا کھانا ہے۔ یاد رہے کہ اندھیرے میں کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ روشنی میں کھانا کھائے، کیونکہ اندھیرے میں بیٹھ کر کھانا کھانے سے کوئی ایسی چیز گر سکتی ہے جو نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اور یہ نہ صرف کھانے والوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے بلکہ اس سے پورے گھر کو پریشانی ہو سکتی ہے، اور اس سے کھانا ضائع ہونا یعنی کھانے کا بیکار ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اور یاد رہے، جس گھر میں کھانا ضائع کیا جاتا ہے اس گھر میں پریشانیاں آتی ہیں اور اس گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 2 پر ہے رات میں جھاڑو دینا۔ یاد رہے، جھاڑو دینا یا کپڑے دھونا یہ دن کے کام ہیں، رات کے نہیں۔ اللہ پاک نے رات کو سکون کے لیے پیدا کیا، خلق کیا، اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے، اس لیے دن کے کام دن میں کرنے چاہیے۔ جب دن کے کام رات میں اور رات کے کام دن میں کیے جائیں گے تو گھر میں پریشانیاں آئیں گی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بامر مجبوری یعنی کسی مجبوری کے تحت جو رات کو یا شام میں جھاڑو لگایا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر کسی وجہ سے گھر میں گندگی بن گئی ہے تو جھاڑو لگا کر یا کپڑے سے صاف کر دیں، لیکن یاد رہے کہ رات کو جھاڑو لگانے کی عادت نہ بنائیں، اس سے گھر میں بہت ہی زیادہ غریبی آتی ہے اور تنگ دستی بھی آتی ہے۔ اور پیارے دوستو، نمبر 3 پر جو کام ہے وہ ہے پھونک مار کر چراغ بجھانا۔ یاد رہے، چراغ کو ہمیشہ پھونک مار کر نہ بجھانا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جب کبھی چراغ بجھانے کی آپ کو ضرورت پڑے تو اس کو ہاتھ کی ہوا سے یا کسی اور طریقے سے بجھانا چاہیے، نہ کہ منہ کے ساتھ پھونک مار کر۔ اس کام کو بھی بے برکتی کا سبب کہا گیا ہے، یعنی اس سے بے برکتی آتی ہے۔ اور نمبر 4 پر جو کام ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ یاد رہے کہ جو شخص بات بات پر جھوٹ بولتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جس شخص پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور پیارے دوستو، جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس کے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں اور اس کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 5، قبرستان میں باتیں کرنا اور ہنسنا۔ یاد رہے کہ قبرستان میں جا کر دنیا بھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قبرستان میں مردوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، قبروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اس قبرستان میں کسی کونے کے اندر دفن ہو جانا ہے۔ یاد رہے جتنی بھی دیر آپ قبرستان میں رہیں تو اللہ پاک کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو ہدیہ کرنا چاہیے۔ اور
اور نمبر 6 پر جو کام ہے وہ ہے ہر وقت دل اور دماغ میں برے خیالات رکھنا۔ یاد رہے برے خیالات کا آنا انسان کے بس میں نہیں، لیکن خود سے بری اور غلط باتیں سوچنا اور ان کے خیالات دل اور دماغ میں رکھنا درست نہیں ہے۔ ایسی عادت سے انسان کو اپنی جان چھڑانی چاہیے، اور جب بھی آپ کے دماغ میں برے خیالات آئیں تو لا حول پڑھیں، کیونکہ اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور برے خیالات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 7 پر ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ یاد رہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھونے چاہیے۔ یہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور ایسا کرنے سے گھر میں رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے تو گھر میں بے برکتی آئے گی اور ہمارے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد میں ہاتھ ضرور دھوئیں، دھونے کا اہتمام کریں۔ یاد رہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے میل کچیل اور جراثیم بھی پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، جو نہ صرف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں بلکہ اس سے پریشانیاں اور بے برکتی بھی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 8 وہ ہے ماں باپ کو ستانا۔ یاد رہے کہ اسلام میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں اور ان کے سامنے اف تک نہ کریں، یعنی انہیں ذرہ برابر بھی پریشان نہ کریں۔ ان کا اپنے اوپر احسان یاد رکھیں کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کیسے کیسے پریشانیوں کو برداشت کیا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، جس گھر میں بھی والدین کو ستایا جاتا ہے اور ان کی نافرمانی کی جاتی ہے تو برکت اس گھر سے اٹھ جاتی ہے، اس گھر میں بے برکتی اور پریشانیاں آتی ہیں۔ یاد رہے کہ ماں باپ کو جب ستایا جائے گا تو ان کے دل سے بد دعا نکلے گی، اور اگر ماں باپ کے دل سے بد دعا نکل گئی تو پھر ایسا انسان کبھی بھی خوشحال نہ رہے گا۔ یاد رہے جس طرح سے والدین کی دعا سے انسان کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں، انسان کی قسمت بدل جاتی ہے، انسان کی زندگی سدھر جاتی ہے، اسی طرح والدین کی بد دعا سے برکتیں ختم بھی ہو سکتی ہیں اور زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی والدین کی قدر کریں۔ نمبر 9 پر جو کام ہے وہ ہے گھر میں مکڑی کا جالا چھوڑنا۔ یاد رہے جس گھر میں مکڑی کے جالے ہوتے ہیں اور ان کی صفائی نہیں کی جاتی، صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو ایسے گھر میں بھی برکت نہیں آتی۔ اس لیے چاہیے کہ گھر سے مکڑی کے جالوں کو صاف کیا جائے۔ اور پیارے دوستو، کچھ لوگ مکڑی کے جالے صاف نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ اس سے مکڑی مر جائے گی، لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ضرورت پڑنے پر مکڑی کو مار بھی سکتے ہیں، اور مکڑی کے جالوں کو صاف کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ مکڑی کے جالے صاف نہیں کریں گے تو اس سے آپ کے گھر میں بے برکتی آئے گی۔ اور پیارے دوستو، نمبر 10 پر ہے اللہ پاک کا شکر ادا نہ کرنا، یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا نہ کرنا، یہ بھی گھر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ پیارے دوستو، اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ ہماری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کرے گا۔ اور پیارے دوستو، اگر ہم اللہ پاک کا شکر ادا نہ کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے، اور اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔